بھائیوں، بقرعید آنے والی ہے۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شوروں پر چل رہی ہیں۔ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہر طرف جاری ہے۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کا ویسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت اور خوش نصیبی والا موقع ہم سب کو عطا کیا ہے۔ قربانی کا موقع ہے، قربانی کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جانیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن پر قربانی واجب ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتے۔ بعض دوست ایسے بھی ملیں گے کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے مگر پھر بھی وہ ثواب کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دن یعنی ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ برکت والے اور ثواب والے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب والے اور فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں تو وہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑی عبادت کوئی عبادت نہیں۔ ایک آدمی لاکھوں روپے صدقہ کر دے، لاکھوں روپے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے مگر قربانی نہ کرے تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑی عبادت کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی خرچ کر ڈالے۔ اس لیے ان دنوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا موقع ہو وہ قربانی کرے۔ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے گنجائش دی، اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے مگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے اور بڑی ناراضگی کے ساتھ بولا ہے کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش پائے، جس کو اللہ رب العزت موقع دے، وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ جو آدمی سب سے اہم عبادت قربانی ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو عیدگاہ آنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز پڑھ کے ہی وہ کیا کرے گا۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب قربانی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جو آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور سمجھدار ہو، پاگل یا دیوانہ مجنون نہ ہو، عاقل ہو یعنی سمجھدار ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، اور اس کے پاس 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز سے پہلے تک ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی کی ملکیت، جو آج کے حساب سے، آج جمعہ کا دن ہے، آج کے حساب سے 61,000 روپے بیٹھ رہی ہے، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس 61,000 روپے کا مینجمنٹ انتظام ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اس کے پاس انتظام نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی نہیں ہے، مگر 12 ذی الحجہ کو اس کے پاس پیسے آ گئے، خود کے پیسے جس کا وہ مالک ہے، تو اب اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کرے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی 612 گرام چاندی، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے 61,000 روپے بیٹھ رہی ہے، جو آدمی ان 3 دنوں میں 61,000 روپے کا مالک ہے اور اس کے اوپر قرض نہیں، اتنا قرض نہیں ہے کہ یہ ساری پیسے یعنی 61 کے ہزار سارے مائنس میں چلے جائیں، اتنا قرض نہ ہو، تو اس کے ذمے اللہ کے لیے کم از کم ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ لینا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پھر بھی حصہ نہ لے، واجب ہے پھر بھی حصہ نہ لے، تو پھر اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ جو آدمی گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میں نے یہاں آپ کو ایک بات بتائی، اس کو دھیان سے سمجھ لیجیے کہ جو آدمی 612 گرام چاندی کی ملکیت کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو۔
اب اگر گھر میں ایسا ایک فیملی کے اندر پوری فیملی میں ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس کی یہ حالت ہے، جس کے پاس اتنا نصاب ہے، تو پھر ایک قربانی کی جائے گی۔ اور اگر فیملی کے اندر ایک سے زیادہ لوگ اس طرح کے ہیں، مثلا ہسبینڈ اس کے ذمے بھی ہے، بیٹھ رہی ہے قربانی، اس کے پاس بھی اتنی ملکیت ہے، بیوی ہے اس کے پاس بھی ہے، ماں باپ ہیں ان کے پاس بھی الگ الگ ہے، بچے نوجوان ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی الگ الگ اس طرح کی ملکیت بیٹھ رہی ہے، تو پھر ہر ایک کو اللہ کے لیے کم از کم ایک حصہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، کہ اگر ایک فیملی ہے، اس فیملی میں 10 لوگ رہتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں اور جوان بالغ بچے بھی ہیں، کہ اگر باپ نے قربانی کر لی، ایک جانور کر لیا چھوٹا یا ایک حصہ لے لیا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس آدمی کے پاس جس کے پاس 612 گرام چاندی یعنی 61,000 روپے کی ملکیت ہوگی ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن کے اندر، تو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی قربانی الگ الگ ہے، شوہر کی قربانی کا معاملہ الگ اور بیوی کی قربانی کا معاملہ الگ۔ ایسا نہیں ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی طرف سے ایک ہی قربانی، جس طرح میں نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو رمضان میں بتلایا تھا کہ بیوی کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، اس کی زکوٰۃ الگ واجب ہوتی ہے، اور شوہر کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، اس کی زکوٰۃ الگ واجب ہوتی ہے۔ سیم یہاں پر بھی ہے کہ بیوی کی قربانی کا مسئلہ الگ ہے اور شوہر کی قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ شوہر جب اپنے لیے حصہ لیتا ہے، قربانی کا جانور لیتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے بالکل کرے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے بالکل کرے، اپنے بچوں کی طرف سے چاہے بالغ ہوں چاہے نابالغ ہو ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی قربانی چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اپنی قربانی ان کے ذمہ واجب ہے، ان کے پاس نصاب کی ملکیت ہے، مگر ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ابھی پرسوں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس عید پر بقرہ عید پر قربانی کرنے جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے والد صاحب کی طرف سے اور اپنی والدہ کی طرف سے کروں۔ کس کی طرف سے کروں؟ میں نے کہا پہلے اس کی طرف سے کرو جس پر قربانی واجب ہے۔ اگر تمہارے ذمہ قربانی واجب ہے تو تمہیں خود قربانی کرنی چاہیے۔ اگر والد صاحب کے ذمہ قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی خود کر لیں گے، اور اگر تم اپنی واجب قربانی کر رہے ہو اور تمہارا انتظام اور بھی ہے کہ والد صاحب کی طرف سے بھی کر دو، تو دونوں قربانی کر لو، اپنی طرف سے بھی کر لو اور والدین میں سے کسی کی بھی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ بعض لوگوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو بعض لوگ اپنے مردہ والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے اپنے ذمے جو واجب قربانی ہے پہلے اس کو کیجیے، پہلے وہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے واجب قربانی کا حصہ لے لیا، یہ جانور لے لیا، اب آگے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والدین جو مردہ ہیں، فوت ہو چکے، ان کی طرف سے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی میں حصہ لے لوں، چھوٹا جانور کر لوں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لیکن پہلے اپنی واجب قربانی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ 2 حصے ایک ساتھ لے جا سکتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنی واجب قربانی کی طرف سے لیجئے، دوسرا والدین کی طرف سے لے لیجئے۔ ایک مسئلہ جو کامنلی بہت پوچھا جاتا ہے کہ میرے ذمے قرض ہے، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 61,000 روپے کی ملکیت نہیں ہے، اس کے پاس 61,000 روپے کی ملکیت نہیں، تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ تو قربانی واجب نہیں ہے، تو کیا اگر میں قربانی میں حصہ لے لوں میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ بالکل ادا ہو جائے گی۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی تو واجب قربانی ادا ہوتی، اس کے ذمہ واجب قربانی نہیں ہے پھر بھی وہ قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہے تو یہ نفلی طور پر ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا حساب نہیں ہے قربانی کرنے کا اور واجب بھی نہیں ہے، مگر میری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دوں، کہ پیسوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس مہینے ہے تو اگلے مہینے نہیں ہے، اس مہینے نہیں ہے تو اگلے مہینے آ جائیں گے، مگر بقرعید تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی دوست سے, کسی جانکار سے قرض ادھار لے کر اپنی طرف سے قربانی کر دوں تو کیا میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں. تو اگر قرض لے کر قربانی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. قرض دوسروں سے لے کر آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, قربانی کی جا سکتی ہے, آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ کے ذمہ واجب تھی تو واجب کا ثواب ملے گا, نفل ہے تو پھر نفل کا ثواب ملے گا. بعض لوگ جن کو اللہ رب العزت گنجائش دیتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. مثلا ایک شخص نے بڑا جانور لے لیا, بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو ایک حصہ اپنی طرف سے کر رہا ہے, ایک والد کی طرف سے, ایک والدہ کی طرف سے, ایک وائف کی طرف سے, اور ایک آدھ ویسے گھر میں کسی کی طرف سے. تو وہ چاہتا ہے کہ ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دوں, تو ایسے کیا جا سکتا ہے. بلکہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چھوٹا جانور کریں یا بڑے جانور میں ایک آدھ حصہ لے لیں. یہ تو ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. مگر یہاں پر بھی وہی پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کیجیے, یعنی اپنی طرف سے پہلے حصہ لیجئے, بعد میں کسی اور کی طرف سے حصہ لیجئے, چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیں یا اپنے گھر میں کسی کی طرف سے لیں. آج کل ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نام و نمود کی خاطر صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے آدمی مہنگے مہنگے جانور خرید رہا ہے. یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو فلاں صاحب ہیں وہ 1.5 لاکھ کا بکرا لے کر آئے ہیں, وہ فلاں صاحب ہیں وہ 2 لاکھ کے لے کر آئے ہیں, ان کا بکرا وہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے, پانی نہیں پیتا ہے, اور چارہ نہیں کھاتا, وہ ڈرائی فروٹس کھا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ سب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سب کام کر رہا ہے تو اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. قرآن کریم کی جو میں آیت پڑھی تھی, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العزت نے بالکل کلیئرلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ رب العزت کے دربار میں نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کو اس گوشت کی اور خون کی ضرورت نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, لیکن ان کا تقویٰ پہنچتا ہے, ان کی دل کی نیت اللہ رب العزت کو معلوم ہے. تو اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ 1.5 لاکھ کا بکرا قربان کر رہے ہیں, 2 لاکھ کا کر رہے ہیں, کہ اس کی خوراک اسپیشل ہے, اس کو ایسے میں رکھا جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری خاطر قربانی کر رہا ہے یا نہیں, کہ صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کر رہا ہے یا نہیں. اللہ رب العزت صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع مت کیجیے. مناسب اچھا بکرا لیجئے, اور مناسب بکرا آپ کتنے دام میں آپ کو مل سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. مہنگے مہنگے بکرے صرف نام و نمود کی خاطر خریدنا, اس سے ثواب ختم ہو جاتا ہے, عبادت ضائع ہو جاتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے, مالدار ہوتے ہیں, تو وہ گھر میں ان کے مثلا 10 فیملی ممبر ہے تو 10 پر قربانی واجب ہے, اور وہ دیندار بھی ہیں تو 10 کی طرف سے حصہ کر رہے ہیں یا جانور کر رہے ہیں. تو یہاں پہ قربانی کی جو یہ شکل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غربا کے لیے ایک شکل بنائی ہے, ایک تجویز پیدا کی ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں 10 لوگ قربانی کر رہے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کچھ حصے اپنے یہاں پر کر لیجئے, اور اپنے ہی کچھ حصے اپنے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں, اپنے وہ پڑوسی جو غریب ہیں, جو قربانی نہیں کر سکتے, قربانی کو افورڈ نہیں کر سکتے, اپنے حصے ان کو دے دیجئے. یعنی ان کو پیسے دے دیجئے یا حصے دلوا دیجئے کہ ہماری طرف سے آپ حصے کر لیں, اور اس کا ثواب جو ہے ہم کو مل جائے گا, ہماری قربانی ادا ہو جائے گی. مگر یہ گوشت جو ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں, بانٹ سکتے ہیں, اپنے دوستوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ کام ضرور کریں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رشتہ داروں میں, ریلیٹیو میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, وہ قربانی کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ ایسا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی, اور غریبوں کی اور رشتہ داروں کی مدد کرنے سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں, اور اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کہ قربانی کے جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر 7 لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے, 7 حصے ہو سکتے ہیں. مگر یہ ضروری ہے کہ ان 7 کے 7 لوگوں کی نیت قربانی کی ہو یا عبادت کی ہو. قربانی کی نیت ہے تو یہ تو عبادت ہے, یا دوسری کوئی عبادت جیسے ولیمہ کرنا سنت ہے
تو ولیمے کی طرف سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی تیسرے چوتھے دن ولیمہ کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ جانور میں حصہ لے رہا ہے کہ میں ولیمہ کروں گا، 2 حصے لے لیے، 3 حصے لے لیے، 4 حصے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قربانی کا اگر بڑا جانور آپ اس کو قربان کر رہے ہیں اور اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 کے 7 حصوں کی طرف سے عبادت کی نیت ہونی چاہیے، چاہے قربانی والی عبادت کی نیت ہو، چاہے ولیمے والی عبادت کی نیت ہو، اور چاہے عقیقے والی عبادت کی نیت ہو۔ ایک کیس ہمارے سامنے اس طرح کا آیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی قربانی کی نیت ہوتی ہی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ حصہ تو لے رہے ہیں مگر قربانی کی نیت نہیں، صرف گوشت حاصل کرنا ہے کسی خاص مقصد سے، کسی پارٹی کی وجہ سے، کوئی سیلیبریشن ہے، کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بڑے جانور میں اس طرح حصہ لیتا ہے، دوسرے لوگ اس میں قربانی کی نیت سے حصہ لے رہے ہیں، آپ نے اس میں ایک آدھ حصے صرف اس وجہ سے لیے کہ مجھے گوشت حاصل کرنا ہے، اچھا گوشت مل جائے گا، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ 7 کے 7 حصوں کی طرف سے قربانی کی یا کسی عبادت کی، جیسے ولیمہ بھی مسنون ہے، سنت ہے، وہ بھی عبادت ہے، عقیقہ وہ بھی سنت مستحب ہے، وہ بھی عبادت، کسی بھی عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر سب کی عبادت کی نیت ہے تو قربانی ادا ہوگی، اگر کسی شخص کی صرف گوشت کھانے کی ہے، گوشت لینے کی نیت ہے، تو پھر کسی کی بھی نیت ادا، کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ چند اہم مسئلے تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، وہ پوچھنا چاہتا ہو، تو بعد میں ملاقات کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا